الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آسی ہے با اعمال قلیل آیا ہے، اے اللہ عاصی ہے، عاصی گناہگار کو کہتے ہیں، عاصی ہے با اعمال قلیل آیا ہے، مجرم ہے مگر بلا وکیل آیا ہے۔ مایوس نہ پھیر بخش دے جرم اس کے، مایوس نہ پھیر بخش دے جرم اس کے، در پہ تیرے ایک عبد ذلیل آیا ہے۔ دفتر ہے سیاہ، ادھر سے پیغام آتا ہے، اللہ کی رحمت کا پیغام آتا ہے۔ دفتر ہے سیاہ یا دلا آجا، دفتر ہے سیاہ یا دلا آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا۔ مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہمیں رمضان المبارک بھی عطا فرمایا اور اس کا آخری عشرہ بھی عطا فرمایا، پھر اس آخری عشرے میں خاص کر کے یہ شب قدر بھی عطا فرمائی کہ جس کی برکتوں اور رحمتوں کا کیا کہنا۔ کائنات میں اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کے فیضان کی رات ہے شب قدر۔ اس کو عربی زبان میں لیلۃ القدر کہتے ہیں اور ہم اردو میں اس کو شب قدر، قدر والی رات بھی کہتے ہیں، شب رات کو کہتے ہیں اور قدر کا معنی ہے قدر والی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس رات کی فضیلت بیان کی ہے اور اس فضیلت کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے گا کہ پہلی امتوں میں اگر کوئی شخص 1000 سال تک لگاتار عبادت کرے تو اس شخص کو عابد کہا جاتا تھا کہ یہ عابد ہے، عبادت گزار ہے، یہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں عابد، عبادت گزار، اللہ کی بندگی کرنے والا کون ہے؟ قرآن مجید کی سورہ قدر میں اللہ پاک نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کچھ تو جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے، قدر والی رات کیا ہے، اور پھر خود ہی وضاحت کر دی کرم کرتے ہوئے رب نے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر، یہ قدر والی رات 1000 مہینے سے افضل رات ہے، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، صلے کے اعتبار سے، اللہ کی بارگاہ سے ریوارڈ کے اعتبار سے 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں جبرائیل امین آتے ہیں ملائکہ کے ساتھ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اللہ کے اذن سے اللہ ان کو پرمیشن گرانٹ کرتا ہے کہ جاؤ زمین پر دیکھو کہ میرے بندے کس طرح میری بارگاہ میں حالت قیام میں ہیں، میرے بندے کس طرح حالت رکوع میں ہیں، میرے بندے کس طرح حالت سجود میں ہیں، میرے بندے کس طرح بندگی میں مصروف ہے، میرے بندے کس طرح میری یاد کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں۔
وہ سلامتی کے امر کے ساتھ آتے ہیں، یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ سورہ قدر کا شان نزول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ 1000 سال لگاتار اللہ کی عبادت کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو خدا کی عبادت میں لگا رہتا۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ 29-30 دن کے روزے ہوتے ہیں، تو کیا حالت ہوتی ہے لوگوں کی کہ جس نے سارا سال مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا وہ بھی پوچھتا ہے جی عید کی نماز کب پڑھی جائے گی۔ یعنی انسان بنیادی طور پر سہل پسند ہے، وہ سہولت میں لگا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے جلدی جلدی ختم ہوں، عید آئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہی تو ہیں۔ تو اس شخص کو دیکھیے کہ جو پورا 1000 سال گزر گیا، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے۔ پہلے لوگوں کی عمریں بڑی ہوا کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، آپ ان کی عمر کا اندازہ لگا لیں۔ 950 سال دعوت کا کام کیا ہے، تبلیغ کا کام کیا ہے، ارشاد کا کام کیا ہے، اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام کیا ہے۔ اور آخر میں وہ کفار و مشرکین جنہوں نے حضرت نوح کی دعوت کو قبول نہیں کیا، پیغمبر کی زبان پر بددعا آئی، اے اللہ ان کی نسل کو ہی ختم کر دے، کیونکہ جو پیدا ہوگا یا کافر ہوگا یا فاجر ہوگا۔ ہر نبی آخر میں آ کر لوگوں کے رویے، لوگوں کی بد سلوکیاں، لوگوں کی سرد مہریاں، لوگوں کے اعتراضات، لوگوں کی حوصلہ شکنیاں، ان سے اللہ کے نبی اکثر انبیاء بد دعائیں کرتے۔ یہ تو کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بد دعا نہیں مانگی۔ وہ طائف میں پتھر برسانے والوں کہ رد عمل کے طور پر بھی فرشتہ آ کر کہتا ہے مالک الجبال، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس بستی کو ان پہاڑیوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ میرے رسول اس وقت بھی فرماتے ہیں اے اللہ یہ جانتے نہیں ہیں تو ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ غزوہ احد میں حضور زخمی ہوتے ہیں، اس وقت بھی کہا گیا یا رسول اللہ ان کافروں کے لیے جو ہے ان مشرکوں کے لیے بد دعا کریں۔ تو حضور کی خیر خواہیوں کا یہ عالم تھا، حضور کی امت کے لیے بلائیوں کا یہ عالم تھا۔ انسانیت کا درد رکھنے والی ذات، انسانیت اور نسل آدم کو آتش جہنم سے بچانے کا جو جذبہ رکھتی تھی، ان لمحوں میں جب خون رس رہا ہے، ان لمحوں میں جب دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، ان لمحوں میں جب مسلم لشکر بکھر چکا ہے، اللہ کے رسول یہی دعا مانگتے ہیں اللہ میری قوم اس کو ہدایت عطا فرما دے، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے، ان کو صراط مستقیم پر چلا دے، ان کو سیدھا راستہ دکھا دے، میرے مالک ان کو اپنی ذات کا عرفان عطا کر۔ تو اس وجہ سے کر کے پہلی لوگوں کی بڑی عمریں ہوتی تھی۔ حضور کے سامنے عرض کیا گیا کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص دن کو روزہ رکھتا اور رات کو عبادت کرتا لگاتار۔ حضور پریشان ہوئے کہ میری جو امت ہے اس کے لوگوں کی عمر تو بہت تھوڑی ہوگی، وہ بھی کچھ کھانے پینے میں، کچھ سونے میں، کچھ کاروبار میں، کچھ دیگر معاملات میں بسر ہو جائے گی، تو عبادت کے لیے، تسبیح کے لیے، ذکر کے لیے بہت کم وقت ملے گا، بہت کم وقت ملے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، کہا جبرائیل جا کر میرے رسول کو، میرے پیارے محبوب کو یہ سورہ قدر دے دو کہ میرے محبوب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں باقی امتوں سے آپ کی امت کو فضیلت بخشوں، اور جب اجر کی باری آئے، جب ثواب کی باری آئے تو کوئی اور امت آگے چلی جائے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے کسی رسول کی امت کو اس طرح خیر الامہ، سب سے بہترین امت نہیں کہا اے میرے رسول کے غلاموں،
जितने भी रसूल आए उन सारे रसूलों की उम्मतों में से सबसे बेहतरीन उम्मत वो है जो मेरे रसूल मोहम्मद की उम्मत है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो कहा कि ये किस तरह अजर और सवाब में बाकी उम्मतें आगे चली जाए और ये पीछे रह जाए। मैंने एक ऐसी रात अता कर दी है जो उस रात में इबादत करेगा उसको अजर और सवाब बाकी उम्मत के लोगों से कई गुना बढ़कर मिलेगा। इसी से अंदाजा कर ले। फरमाया वो तो 1000 साल तक लगातार रातों को जागता, दिन को रोजा रखता, लेकिन रसूल की उम्मत को ये फजीलत बख्शी है कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने से ज्यादा फजीलत वाली, ज्यादा बरकत वाली, ज्यादा रहमत वाली, ज्यादा इनायत वाली रात मैंने मुस्तफा की उम्मत को शब कद्र अता की है। शब कद्र अता। अब कुरान मजीद ने तखसीस नहीं की कि वो शब कद्र रबीउल अव्वल में है या रबीउल सानी में है, रजब में है, शाबान में है। कुरान मजीद ने ये इस बात का ऐलान नहीं किया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तखसीस की है। हुजूर ने फरमाया है कि लैलतुल क़द्र रमजान में है, वो रात जिस रात की फजीलत और अजर और सवाब इबादत करने वाले के लिए, सोने वाले या लहो लहब में मशगूल होने वाले के लिए नहीं, इबादत करने वाले के लिए उस रात का जो सवाब 1000 महीने से ज्यादा है। वो रात इरशाद फरमाया कि वो रमजान अल मुबारक में। फिर 30 रातें जाकर कौन उसको तलाश करता, तो फिर कर्म करते। फरमाया रमजान के आखिरी अशरे में है, रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरे में। और 10 रातें भी जागना कमजोर लोगों के लिए, कम हिम्मत लोगों के लिए वो भी मुश्किल है। क्यों? अल्लाह के सालिहीन तो कई रातें जागते, लेकिन कमजोर लोगों के लिए मुश्किल था। अल्लाह ने मजीद कर्म किया, मजीद फजल किया, मजीद एहसान किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत पर रहमत की और हुजूर ने फरमाया कि रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में इसको तलाश करो। 5 रातें 21, 30, 25, 27 और 29। फिर 27 के ज्यादा इम्कानात और इशारे हैं और उसकी वजाहत में इंशाअल्लाह एंड पर जाकर करूंगा। तो ये इसको लैलतुल क़द्र, शब कद्र क्यों कहते हैं, कद्र वाली रात इसको क्यों कहते हैं? तो इमाम, वैसे मुफस्सिरीन ने मुतअद्दिद अक़वाल बयान किए हैं, लेकिन इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कौल बयान किया है, मुझे वो कौल बड़ा पसंद आया। आपने इरशाद फरमाया कि इसको नाइट ऑफ ब्लेसिंग क्यों कहते हैं, कद्र वाली रात क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा वजह यह है कि अल्लाह पाक ने काबिल इस रात को काबिल कदर रसूल के जरिए से काबिल कदर किताब, काबिल कदर उम्मत को अता फरमाई। सुभान अल्लाह। काबिल कदर रसूल के जरिए से, कदर वाले रसूल के जरिए से कदर वाली किताब, कदर वाली उम्मत को अता फरमाई, उम्मत को अता फरमाई। इस वजह से करके इसको लैलतुल क़द्र, कदर वाली रात कहते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि इस रात के दामन में अल्लाह की रहमतें कितनी समोई हुई हैं, कितनी समोई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले जो है वो 12 साल से अमेरिका में हूं। जब पाकिस्तान में था तब भी यही करते रहे, और जब से मैं अमेरिका में आया हूं, जब भी शब कदर आई और शब बरात अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में शबीदारी करवाई, और जब से अपना ज़ियाउल कर्म इस्लामिक सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क बना है, हम इसमें शब बरात पर बाजमात नवाफिल और शब कदर पर। लेकिन ये जो इंटरनेशनल पेंडेमिक है जिसकी वजह से पूरी दुनिया लॉकडाउन है, लोग घरों के अंदर जो है वो हैं और बाहर नहीं जा सकते, इन हालात में हम अल्लाह के दीन के साथ वाबस्ता हैं और आपको भी वाबस्ता रखे हुए हैं। क्यों? इस वजह से करके कि ये तो मामूली सी मुश्किल है, अल्लाह का दीन फैलाने वालों ने बड़ी बड़ी मुश्किलें सह करके अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाया है और लोगों ने उस दीन को हासिल किया। आज कितना जज्बा और शौक है लोगों को दीन सीखने का। यकीन जानिए आज नस्लों के अंदर से
دین سیکھنے کا جذبہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ وگرنہ یعنی اسکول کے لیے بڑی کوشش، کالج کے لیے بڑی کوشش، یونیورسٹی کے لیے بڑی کوشش جو ہونی چاہیے۔ دین دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کرتا، ہر میدان میں مسلمانوں کو جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، ہر علم سیکھنا چاہیے، اور ہر فیلڈ میں امامت اور قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے سیکھنے کے لیے، قرآن مجید کے سیکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے اندر طلب کتنی ہے؟ آج ہم کہتے تو ہیں ہمارے اندر ایمان ہے، ایمان ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے۔ ایمان ہوتا تو ہم قرآن مجید کو پڑھتے، ایمان ہوتا تو اس کا ترجمہ پڑھتے، ایمان ہوتا تو اس کی تفسیر پڑھتے، ایمان ہوتا تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے، ایمان ہوتا اس درجے کا ایمان ہوتا۔ ایمان تو ہے لیکن ایمان کا وہ درجہ نہیں ہے جس درجے میں انسان کے اندر طلب اور تڑپ ہوتی ہے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ ایک شخص ملک شام سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سیریا سے، ملک شام سے مدینہ طیبہ آیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کس غرض اور مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں وہ اتحیات آپ سے سیکھنی ہے جو آپ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی تھی۔ آپ نے اس شخص سے پوچھا، اس مسافر سے پوچھا، تیری کوئی مدینہ طیبہ میں رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میں یہاں اجنبی ہوں، مسافر ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرا کوئی دوست ہے مدینہ طیبہ میں؟ اس نے عرض کی کہ امیر المومنین میرا کوئی دوست نہیں، میں مسافر ہوں، اجنبی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیری کوئی بزنس ٹرپ ہے، یہاں کوئی تجارت کے لیے آیا ہے، خرید و فروخت کے لیے آیا ہے؟ عرض کی امیر المومنین کوئی خرید و فروخت کا مقصد نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی دوستی کسی کے ساتھ نہیں ہے، مدینہ آیا ہوں صرف علم دین سیکھنے کے لیے۔ وہ اتحیات جو آپ نے رسول اللہ سے سیکھی ہے، وہ اتحیات آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اتحیات تو خوش بخت مسافر، میں تجھے بعد میں سکھاؤں گا۔ پہلے سارے صحابہ کو جمع کیا، سارے صحابہ جمع ہوئے، امیر المومنین نے خطبہ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگو اگر کسی نے جنتی کی زیارت کرنی ہے نا، جنتی کی، تو اس کی زیارت کرنا۔ پوچھا امیر المومنین اس میں جنتی ہونے کی کون سی خصوصیت ہے؟ فرمایا یہ سیریا سے چل کر آیا ہے خدا کا دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا دین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے۔ وہ اتحیات جو میں نے مصطفیٰ سے سیکھی وہ مجھ سے سیکھنے کے لیے جو ہے یہ شخص آیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے دین کی طلب، دین کا جذبہ ان کے اندر کتنا تھا، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے کتنے ہی لوگ ہیں جو کہیں گے ہمیں اپنے دو دو چار چار بیٹوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ عالم بنا دیں، حافظ بنا دیں، قاری بنا دیں، اللہ کے دین کا داعی بنا دیں، مبلغ بنا دیں، دین کو سیکھنے والا اور سکھانے والا بنا دیں۔ یاد رکھ لیے اللہ پاک نے قرآن مجید بھی اس رات کو اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں۔ آج کی رات نزول قرآن کی رات ہے، آج کی رات آسمانی ہدایت کے اترنے کی رات ہے، آج کی رات انسان کے بخت کے جاگنے کی رات ہے، آج کی رات سوئے ہوئے مقدر کو جگانے کی رات ہے، آج کی رات اپنے رب کو منانے کی رات ہے، آج کی رات گناہوں کی بخشش کی رات ہے، آج کی رات ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہا کر دل کی تختی سے گناہوں کی گرد کو ہٹانے کی رات ہے۔ اور اس رات میں اور باقی راتوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے ناظرین محترم کہ باقی راتیں ہر رات کا جب پچھلا پہر آتا ہے، پچھلا پہر، تو اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے اپنا عرش چھوڑ کر آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے۔ ہر رات کا پچھلا پہر اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے اور آ کر صدا لگاتا ہے، اے ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، آئے میری رحمت کا دریا جوش میں آئے، آئے اور آ کر دامن طلب پھیلائے۔
کوئی رزق مانگنا چاہتا ہے تو آئے میں رزق عطا کروں، کوئی جو ہے وہ صحت مانگنا چاہتا ہے تو عطا کروں، کوئی مقدر مانگنا چاہتا ہے تو عطا کروں۔ اس رات کی فضیلت باقی راتوں کی نسبت یہ ہے، انفرادیت یہ ہے، یونیکنس یہ ہے کہ ادھر سورج ڈوبتا ہے، پہلی رات اور پچھلی رات کی تفریق نہیں رکھی، ادھر سورج ڈوبتا ہے، ادھر خدا آسمان دنیا پر آ کر صدا لگاتا ہے، جبرائیل کو بھی بھیجتا ہے اور صدا لگاتا ہے، اے مجھ سے مانگنے والو اپنا دامن طلب پھیلاؤ، تمہارا رب تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب وہ ہر رات کے رمضان المبارک کی باقی راتوں میں اور پورے سال کی باقی راتوں میں رات کے جب پچھلے پہرا کر صدا لگاتا ہے نا، تو عاشق لوگ، عارف لوگ، عابد لوگ، شب زندہ دار لوگ، ان کو صدا آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جب اللہ کی آواز آتی ہے وہ تڑپ کے اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر دیتی ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ با فرید نے کہا تھا انہیں صدا آتی ہے، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت، کہ ہر رات کا پچھلا پہر عاشقوں کی، عارفوں کی، عابدوں کی، شب زندہ داروں کی، عبادت گزاروں کی، متقین کی، صالحین کی، صلحاء کی خدا سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت نے چاہا کہ کچھ ایسی راتیں بھی ہوں کہ جس میں پہلی رات اور پچھلی رات کا فرق ختم ہو جائے، ادھر سورج ڈوبے اور ادھر خدا نوازنے پر آ جائے، اس کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہو۔ ویسے تو ہر رات کو ہوتا ہے، لیکن شب برات اور شب قدر کو جو ہے خاص کر کے غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع صبح تک، حتی مطلع الفجر، فجر تک اللہ کی صدا آتی ہے۔ اور جو لوگ مسجدوں میں، گھروں میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، تلاوت قرآن میں مصروف ہیں، تسبیح میں مصروف ہیں، ذکر میں، عبادت میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، دعا میں ہیں، جبرائیل امین ان کو سلام کہتے ہیں، فرشتے ان کو سلام کہتے ہیں۔ اور کئی عاشق اور عارف تو ایسے ہیں کہ جن سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس مصافحے کے لمس کو، اس کی لذت کو وہ محسوس کرتے ہیں، اس لذت کو وہ محسوس کرتے ہیں۔ محسوس کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کیا کیا؟ الہام کیا۔ جب وہ ڈری نا بچے کو دریا میں، تو اللہ نے فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے یہ بات موسیٰ کے دل میں موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈال دی۔ ڈر نہیں، اس بچے کو دریا کے حوالے کر دے۔ ان رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ڈر نہیں، ہم اس کو تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اس کو رسول بنائیں گے۔ تو غیر نبی کی طرف رشتہ تو نہیں آتا، تو موسیٰ کی ماں کے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی، الہام کیا، القاء کیا۔ الہام اور القاء غیر نبی کو بھی ہوتا ہے کہ اللہ دل میں ایسی بات ڈال دیتا ہے، دل اس پر جم جاتا ہے۔ تو فرشتے سلام کرتے ہیں اس رات کو، مصافحہ کرتے ہیں، اور مصافحہ اس کے لمس کو، اس کی لذت کو، اس کی چاشنی کو صرف وہ محسوس کرتا ہے جو صاحب دل ہے، صاحب دل ہے۔ تو نیکوکاروں کی تو ہر رات ہی شب قدر ہے، ان کی تو ہر رات ہی شب برات ہے، ان کی تو ہر رات ہی جو ہے وہ خدا سے لو لگانے والی رات ہے۔ تو اللہ کی رحمت، وہ قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی رات یا سجدے میں گزر جاتی ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کچھ لوگ وہ ہیں جو رات بسر کر دیتے ہیں یا سجدے کی حالت میں یا قیام کی حالت میں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اویس کرنی حضور کے عاشق، آج تو ہم میں سے ہر کوئی عاشق بنا پھرتا ہے، جس کو دیکھے وہ عاشق رسول ہے۔ لیکن کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم
عشق رسول کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. حضرت اویس بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دوستوں سے یہ فرمایا کرتے تھے اویس کرنی، آج کی رات قیام کی رات ہے، آج ساری رات قیام میں گزاروں گا اور اذان صبح سے پہلے جلدی جلدی رکعتیں مکمل کر کے نماز مکمل کر لوں گا. کبھی اپنے دوستوں سے ارشاد فرماتے آج کی رات رکوع کی رات ہے، آج رکوع میں رات بسر کروں گا. کبھی اپنے دوستوں سے ارشاد فرماتے آج کی رات سجدے کی رات ہے، وہ ساری رات سجدے میں گزار دیتے. رسول اللہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے بارے میں بھی آتا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، وہ بھی رات کبھی ساری رات سجدے میں گزار دیتے. آج 1500 سال گزر گیا ہے، ان کے ذکر ہیں تو کس وجہ سے کر کے یہ ان کے ذکر ہیں؟ اس وجہ سے کر کے کہ جو ہے انہوں نے اللہ کی یاد کی شمع کو روشن رکھا. اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر مٹنے نہیں دوں گا، میں قیامت تک تمہارے ذکر کے چرچے جاری رکھوں گا. ہم میں سے کوئی اپنے دادا کے حالات نہیں جانتا تفصیل کے ساتھ، پردادا کے حالات نہیں جانتا تفصیل کے ساتھ. آپ اندازہ کریں نا، پردادا سے پھر اوپر چلے جائیں تو پھر، لیکن 1500 سال گزر گیا، ان صالحین کا ذکر ہے تو کس وجہ سے ہے؟ ان کی عبادات کی وجہ سے. انہوں نے اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو زندہ کیا. دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ. اقبال کہتے ہیں دل مردہ، جو مردہ دل ہے وہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ. یہی رہا ہے مدتوں سے امتوں کی مرض کوہن کا چارہ. کہا امتوں کی مرض کوہن کا چارہ مردہ دلی میں نہیں زندہ دلی میں ہے. اور دل زندہ خدا کی عبادت سے ہوتے ہیں، دل زندہ اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں، دل زندہ تلاوت قرآن سے ہوتے ہیں، دل زندہ صالحیت اور تقوی سے ہوتے ہیں، دل زندہ صدقہ و خیرات سے ہوتے ہیں، دل زندہ اللہ کی عبادت سے ہوتے ہیں، دل زندہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی سے ہوتے ہیں، غریبوں مسکینوں کی مدد کر کے دل کو سکون ملتا ہے. حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پاک پتن شریف آئے، کیونکہ پاک پتن میں چشتیوں کا تاجدار ہے حضرت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو لوگ دیوانے ہیں بابا فرید کے نعرے لگاتے حق فرید یا فرید. تو ایک خشک عالم نے حضرت اعلیٰ حضرت گولڑوی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ عالم بھی ہیں، آپ عارف بھی ہیں، آپ صوفی بھی ہیں، قرآن و سنت کے آپ عالم ہیں، آپ ان لوگوں کو منع نہیں کرتے کہ یہ غیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، غیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ ذکر کریں اللہ کا، اور یہ غیر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ ان کو منع نہیں کر رہے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت جواب دیا. سبحان اللہ. عالم کی بات پھر عالم کی بات ہوتی ہے، عارف کی بات پھر عارف کی بات. آپ نے فرمایا ارے نادان، یہ فرید کا ذکر نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا یہ بابا فرید کا ذکر. انہوں نے کہا جی میں آپ نہیں سن رہے، میں بھی سن رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ بابا فرید کا ذکر نہیں کر رہے، رب ان سے ذکر کروا رہا ہے. اور میں تو پاک پتن آتا ہوں تو اللہ کا وعدہ، اس کی صداقت نکھر کے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ میرے رب نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرے ذکر کے چرچے کروں گا. تو ہم نے تو دیکھا بابا فرید نے ساری زندگی رب کو ذکر کیا، اب رب اس وعدے کی تکمیل کر رہا ہے اور لوگوں کی زبانوں پر فرید کا ذکر جاری کر کے اپنے وعدے کی صداقت کو لوگوں کے سامنے آشکارا کر رہا ہے. تو صالحین کی تو ہر رات ہی شب قدر ہے، شب برات ہے. ہم جیسے گناہگار، ہم جیسے غفلت شیار، ہم جیسے کوتا اندیش، ہم جیسے غافل لوگ، ان کے لیے رب کی رحمت نے چاہا کہ ایسی راتیں ہوں کہ جس میں پچھلے پہر اور پہلی پہر کا
فرق پچھلی رات اور پہلی رات کا فرق ختم ہو جائے، ادھر سورج ڈوبے، ادھر عبادت گزار کے سجدے سے چرچے شروع ہو جائیں. یہ ہے عبادت گزار امت مصطفیٰ کا، یہ ہے شب زندہ دار، یہ ہے قیام اور رکوع کرنے والا، یہ ہے تسبیح و تحلیل کرنے والا، یہ ہے اللہ کی بندگی کا دم بھرنے والا. صدا آتی ہے، اقبال کہتے ہیں صدا آتی ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کوئی راستے کا متلاشی تو آئے، کوئی دامن طلب تو پھیلائے، کوئی ندامت کے آنسو تو بہائے، پھر دیکھنا کس طرح اس کی رحمت بڑھ کر بندے کا استقبال کرتی ہے. اقبال کہتے ہیں کہ انسان جب اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، اس کی آنکھ سے جو آنسو گرتا ہے، ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 افراد جن کو قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، 7 افراد، ان میں ایک وہ شخص ہے، فرمایا راجل، ایک وہ شخص ہے خالیا وذکر اللہ، ایک آدمی اکیلا بیٹھا تھا، اللہ کی یاد آ گئی، اللہ اکبر، اکیلا تھا، اللہ کی یاد آ گئی، وفادت عیناہ، اور اللہ کی یاد میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں جو ہے اس کی آنکھ سے آنسو گر گیا، آنسو گر گیا، اللہ کی یاد میں آنسو گر گیا. تو فرمایا کہ وہ شخص جس کی آنکھ سے آنسو گرا ہے، فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا. تو وہ جو آنسو گرا ہے نا، تو اقبال کہتے ہیں وہ آنسو زمین پر نہیں گرا، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے، قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے، میری ندامت اور شرمندگی کے جو قطرے گرے وہ زمین پر نہیں گرے، رحمت الہیہ نے ان کو اٹھا لیا، اللہ کی رحمت نے ان کو سنبھال لیا، اللہ کی رحمت نے ان قطروں کو جو ہے زمین پر نہیں گرنے دیا. کہا یہ میری یاد میں اس بندے کے آنسو آئے ہیں، یہ اس کو موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے. آج کی رات رونے کی رات بھی ہے. ایک قطرہ جو آنسو کا گرتا ہے نا،